میری شادی کا دوسرا دن تھا اور میرا موڈ بری طرح سے خراب تھا، کیونکہ منہ دکھائی میں مجھے میری ساس اور میرے شوہر نے ایک پتلی سی سونے کی چین دی تھی، جس کے بارے میں مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ آرٹیفیشل چین ہی ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کی اتنی اوقات تو نہیں تھی کہ سونے کی چین لیتے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میری دوستیں اور میری کزنز وغیرہ مجھ سے منہ دکھائی کے بارے میں پوچھیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی، کیونکہ میں نے تو شروع سے ہی بڑے بول رکھے تھے کہ میں تو کسی ایسے گھر میں شادی کر کے جاؤں گی جہاں پر گاڑیاں ہوں گی، پیسے کی ریل پیل ہوگی، بڑا سا عالی شان گھر ہوگا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت مجھے اس ٹوٹے پھوٹے سے 2 کمرے کے گھر میں لا کر پھینکے گی۔ جتنی حسین و جمیل بیوی میرے روپ میں میرے شوہر کو مل گئی تھی، اس کا تو خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن میں اس شادی کو لے کر خوش نہیں تھی، کیونکہ میری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ مجھے تو کسی محل کی رانی بننا تھا، نہ کہ اس چھوٹے سے گھر کی نوکرانی۔ اسی لیے شادی کی دوسری صبح ہی میرا مزاج اور میرا موڈ انتہائی خراب تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا میری ساری زندگی سسکتے ہوئے ہی گزرے گی۔ ابھی میں ان سوچوں میں مصروف تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ جلدی کرو، اپنا اور میرا سامان پیک کرو، ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ اس کی بات مجھے ایک لطیفہ لگی اور میں ہنس دی۔ بھلا یہ ہنی مون والے چونچلے تو امیروں کے ہوتے ہیں، غریبوں کے بس کی بات کہاں۔ میں نے کہا کہ آپ تو صبح صبح ہی مذاق کرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تم سے کیوں مذاق کرنا ہے، کچھ ہی دیر میں ہماری دبئی کی فلائٹ ہے، تم جلدی سے اپنے کچھ کپڑے بیگ میں رکھ لو، میرا تو بیگ ویسے ہی تیار رہتا ہے۔ میں تو سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا جو میرے کانوں نے سنا، کیا وہ سچ تھا؟ کیا ہم واقعی ہنی مون کے لیے دبئی جا رہے تھے؟ اور میرے شوہر کے یوں کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اس کا بیگ تو تیار رہتا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ پہلے بھی بیرون ملک پر دورے پر جاتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس نے الماری سے اپنا بیگ نکالا، جس میں اس کے پہلے سے ہی 2-4 جوڑے پڑے ہوئے تھے، اور اس کا پاسپورٹ، ویزا وغیرہ سب کچھ اسی کے اندر تھا۔ میں نے کہا کہ لیکن میرا تو پاسپورٹ اور ویزا ابھی تک کوئی نہیں بنا، تو ہم کیسے جائیں گے؟ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا ہے، بس تم جلدی سے تیاری کرو۔ وہ مجھے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے جلدی ایک بیگ میں کچھ کپڑے اور ضروری اشیاء رکھی، اور ہم دونوں ایئرپورٹ کی جانب چلے گئے۔ دبئی پہنچ کر مجھے یقین آیا کہ میں اس خوابوں کی سرزمین پر آ چکی ہوں، لیکن میں حیران تھی کہ جتنے غریب گھر میں میری شادی ہوئی ہے تو ہم یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں؟ یہاں پر آنے کے لیے تو لاکھوں روپے لگتے ہیں، اتنے پیسے ان لوگوں کے پاس کہاں سے آئے؟ میرے شوہر نے ایک نہایت مہنگے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا تھا، اور ہم لوگ سارا دن گھومتے پھرتے اور شاپنگ کرتے رہتے تھے۔ اس بیچ میں نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، یہاں پر آنے کے لیے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ ہر بار میری بات ٹال جاتا اور کہتا کہ تم آم کھاؤ، گٹھلیاں کیوں گن رہی ہو؟ میں تمہیں یہاں پر مزے کروانے لایا ہوں، تو تم وہی کرو۔ پھر میں نے بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، نہ ہی میں نے زیادہ زور دیا۔ میرے شوہر نے مجھے برانڈڈ کپڑے اور جوتے دلوائے، یہاں تک کہ اس نے کچھ ہی دنوں میں میری شاپنگ پر لاکھوں کا خرچہ کر دیا۔ میرا حلیہ کافی بدل گیا تھا، میں نے ویسا ہی حلیہ بنا لیا جس کو بنانے کی میں برسوں سے خواہش رکھتی تھی، مگر پہلے غربت اور دوسرا اپنا گھر کے ماحول کی وجہ سے میں کبھی ایسی ڈریسنگ نہیں کر پائی، تو اب میں اپنے سارے ارمان یہاں پر آ کر پورے کر رہی تھی۔ میں نے پینٹ شرٹس پہننی شروع کر دیں اور گلے میں چھوٹا سا مفلر لیا، خوب میک اپ اور بالوں کے جدید ہیئر سٹائل کے ساتھ اونچی ایڑی والے جوتے۔ مجھے اگر کوئی دیکھ لیتا تو پہچان نہیں پاتا کہ میں وہی غریب سی لڑکی ہوں۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید میرے شوہر کو میرے ایسے حلیے پر اعتراض ہو، مگر اس نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ الٹا میری تعریف کی تھی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خاصے کھلے دماغ کا ہے اور اسے چھوٹی موٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر مجھے اپنے شوہر پر فخر بھی ہوتا، اور میں کہتی کہ اچھا ہوا میری شادی اس سے ہو گئی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو کبھی مجھے اتنے عیش کروا ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس بات سے مجھے حیرانی ضرور تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے تھے، مگر میں نے اس سوال کو پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میری شادی انجان لوگوں میں ہوئی تھی، ہم لوگ انہیں پہلے سے نہیں جانتے تھے۔
میں اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی اور میں ہی سب سے زیادہ حسین بھی تھی۔ لوگ میرے حسن کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ خاندان میں سب کی خواہش تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنائے، مگر میں نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں رشتہ داروں میں بیاہ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سارے رشتہ دار ہماری طرح کے غریب اور مڈل کلاس لوگ ہیں، اور میں ایک غریبی سے نکل کر دوسری غریبی میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں کسی غریب آدمی سے شادی نہیں کروں گی، مجھے تو کسی امیر گھر میں بیاہ کر جانا ہے، تو تم میرے لیے کوئی امیر رشتہ تلاش کرو۔ امیر لوگوں کو بھی آج کل جہیز میں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور ہم ٹھہرے غریب مزدور لوگ، ہم لوگ لمبا چوڑا جہیز کیسے بنا سکتے تھے؟ اسی لیے امیر رشتہ کوئی آتا نہیں تھا، اور جو غریب رشتے میرے لیے آتے انہیں میں منع کر دیتی تھی، اور میری وجہ سے میری دوسری بہنوں کے بھی رشتے چھوٹ جاتے، کیونکہ اماں اگر کسی کو چھوٹی بہنوں کے لیے بھی رشتے کا کہہ دیتی تو وہ لوگ آ کر مجھے ہی پسند کر جاتے، اور اس بات پر میری بہنیں بہت چڑھتی تھیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میری خواہش کسی امیر کبیر گھرانے کی بہو بننے کی تھی تو میں نے ایک غریب سے گھر میں شادی کیسے کر لی؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی ایک دوست کے کزن کا بتایا تھا جو کافی امیر تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ میرے گھر والے تیار نہیں تھے، مگر میں نے ضد کر کے منا ہی لیا کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی امیر لڑکے سے۔ اس لڑکے کے گھر والے بھی نہیں مان رہے تھے کہ وہ غریب گھر کی لڑکی کو بہو بنائے، مگر اپنے بیٹے کے اصرار پر ہمارے گھر میں آ گئے اور منگنی کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم دونوں کی ضد پر ہی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، مگر عین بارات والے دن جب میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی تو اس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ وہ بارات لے کر نہیں آ سکتا۔ وہ اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ کر اس ملک کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میرا سارا خاندان جمع تھا اور بارات نہیں آئی۔ میری اور میرے گھر والوں کی بہت بے عزتی ہوئی اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جانے لڑکی کی بارات کیوں نہیں آئی۔ پہلے تو ہمارے گھر رشتے آتے رہتے تھے، مگر اس واقعے کے بعد تو کوئی ہمارے گھر رشتہ لانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر پھر جانے کیسے میرے شوہر کے گھر والوں کی طرف سے میرا رشتہ پوچھا گیا، اور اماں ابا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دی۔ میں چونکہ شرمندہ تھی کہ پہلے ہی میں اپنے ماں باپ کو کافی بے عزت کروا چکی ہوں، اس لیے میں نے اس بار اعتراض نہیں کیا کہ میں غریب گھر میں نہیں جاؤں گی، بلکہ میں نے چپ چاپ شادی کر لی۔ مگر میں اندر سے خوش نہیں تھی کہ میں کیوں غریب لوگوں میں آ گئی ہوں، اور اب شادی کے فوراً بعد ہی میرا اپنے شوہر کے ساتھ یہاں دبئی آ کر گھومنا پھرنا تو مجھے خواب لگ رہا تھا۔ ہم صبح ہی صبح ہوٹل سے نکل جاتے اور سارا دن سڑکوں پر گھومتے پھرتے، تصویریں کھنچواتے اور ایک دوسرے کی سنگت میں ہنستے مسکراتے، اور پھر شام ڈھلے ہم واپس آ جاتے۔ میرا تو جی نہیں بھرتا تھا کہ میں تصویریں اور ویڈیوز ہی بنواتی جاؤں اور واپس جا کر پھر سب کو دکھاؤں۔ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے میں وہاں کے ایک ایک کونے پر اور پھر کمرے میں آ کر بھی بے تحاشا تصاویر بنواتی تھی۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے کسی کام سے نہیں روکا، بلکہ وہ ہر کام میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ ہمیں یہاں پر گھومتے پھرتے 5 دن ہو چکے تھے، اور میرا خیال تھا کہ شاید اب ہم جانے لگے ہیں، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اپنا سامان پیک کر لو۔ لیکن جب ہم کسی اور ہوٹل میں گئے تو میں سمجھ گئی کہ لگتا ہے ابھی یہاں پر اور قیام کرنا پڑے گا۔ وہاں کا مینیجر شاید میرے شوہر کو جانتا تھا، وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، ہمیں کہنے لگا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے خاص کمرہ تیار کروایا ہے، آپ وہاں آ جائیے۔ میری تو سمجھ میں یہی نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان میں تو ان لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لگتا ہے انہیں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہوگی، اور یہاں میرا شوہر ایسے خرچہ کر رہا ہے جیسے کروڑ پتی ہو۔ جب اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تم کسی کو مت بتانا کہ میں اتنا امیر ہوں، میں نے پاکستان میں سبھی کو یہ بتایا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، کیونکہ امیر لوگوں سے پھر رشتہ دار پیسے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے اچھا ہے کہ بندہ انہیں اپنی اصلیت بتائے ہی نہ۔ یہ بات تو پھر مجھے بھی ٹھیک ہی لگی تھی کہ اگر کوئی امیر رشتہ دار ہو تو پھر باقی کے رشتہ دار اس سے بے وجہ کے تعلقات بناتے ہیں اور ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہیں۔ اس دن میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہنوں کی شادی بھی ایسے ہی امیر لوگوں میں ہو
میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو کہنے لگا کہ یہاں دبئی میں میرے کچھ دوست ہیں، ان کے گھر والوں کو ان کے رشتے کی تلاش ہے، اگر کہو تو تمہاری بہنوں کے لیے بات چلاؤں. میں نے کہا کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. میں نے اسی وقت اپنے گھر پر فون کیا اور انہیں سارے حالات وغیرہ بتائے کہ دیکھیں میں یہاں پر کتنی خوش ہوں اور کس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں. میری بہنیں اور میرے ماں باپ وہ مجھے اس طرح دبئی میں دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے اور متاثر بھی. میرے شوہر نے کہا تھا کہ ایک شرط پر تمہاری بہنوں کی شادی یہاں کے لڑکوں سے ہو سکتی ہے کہ اگر تم لوگ پاکستان میں اس بات کا چرچا نہ کرو، کیونکہ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا تو پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ میں ان کی بیٹیوں کو بھی یہاں بلا کر ان کی شادیاں کروا دوں. میں نے اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق رازداری سے اپنی دونوں بہنوں کو یہاں پر بلوا لیا. ان کے یہاں پر آنے کے تمام انتظامات میرے شوہر نے کیے تھے. جن لڑکوں سے میرے شوہر نے مجھے ملوایا تھا کہ ان کے ساتھ تمہاری بہنوں کی شادی کی جائے گی، وہ واقعی بہت امیر تھے اور یہاں کی ایک رئیس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. میں تو اپنی بہنوں کے لیے بہت خوش تھی کہ وہ بھی یہاں پر آ کر سیٹل ہو جائیں گی. 2 دنوں کے بعد ان کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا اور وہ دونوں اپنے شوہروں کے سنگ رخصت ہو گئیں. ہم ابھی تک اسی ہوٹل میں مقیم تھے اور مینیجر ہم دونوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر یہاں کا ریگولر کسٹمر ہے، اسی لیے وہ مینیجر میرے شوہر سے بہت اچھے سے آگاہ ہے. میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہم بھی ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ دن بعد پاکستان واپس جانا ہوگا، لیکن اگر تم کہوگی تو ہم پھر کچھ عرصے کے بعد یہاں پر آ جائیں گے. اس نے واپسی کے لیے ٹکٹ کروا لی جو کہ 1 ہفتے بعد کی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں اس 1 ہفتے کو بھرپور گزار لوں تاکہ میرے پاس اچھی اچھی یادیں جمع ہو جائیں. میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ اس 1 ہفتے میں اسے بہت زیادہ کام ہے، لہٰذا میں ہوٹل میں ہی رہوں، اور وہ صبح کا گیا رات کو واپس آ جاتا تھا. میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب چونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں تو وہ مینیجر مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتا رہتا ہے. مجھے اس کی نظریں بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں، اور ایک عورت ہونے کے ناطے میں سمجھ سکتی تھی کہ اس کی نظروں میں میرے لیے کیا تھا. اسی لیے میں کوشش کرتی تھی کہ اس گھٹیا آدمی کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہی نہ ہو. اس دن میں سوچ رہی تھی کہ میں باہر جا کر تھوڑا سا گھوم پھر آؤں، کیونکہ کمرے میں بور ہو رہی تھی. جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، میرا سامنا مینیجر سے ہو گیا، جو مجھے دیکھتے ہی مسکرایا اور میرے قریب آنے لگا تو میں ڈر کر وہاں سے بھاگ کر دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی. لیکن میں کتنی دیر تک کمرے میں بند رہ سکتی تھی؟ میرا شوہر تو صبح کا گیا رات کو واپس آتا تھا اور میں کمرے میں سارا دن بور ہو جاتی تھی. تو میں نے یہی سوچا کہ میں بھی باہر جا کر تھوڑا گھوم پھر ہی آیا کروں. لیکن اس مینیجر کی وجہ سے میرا پلان فیل ہو گیا تھا. اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. میں اس سے صاف صاف بات کروں گی، اور اگر اس نے مجھے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو میں شور مچا دوں گی. تھوڑی دیر بعد میں ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی. ابھی میں ہوٹل سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ مینیجر بھی نیچے ہی تھا. اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے. وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے. لیکن اسی وقت جانے کہاں سے میرا شوہر آ گیا اور اسے دیکھ کر وہ مینیجر گھبرا کر وہاں سے چلا گیا. میرے شوہر نے اسے تو نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا. مجھے کہنے لگا کہ تم یہاں پر نیچے کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت کمرے میں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ تم تو سارا دن باہر ہوتے ہو، تو میں بور ہو رہی تھی، اسی لیے سوچا کہ مارکیٹ کا ہی چکر لگا لوں. تو وہ غصے میں بولا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے بغیر تم یہاں نکلنے کی ضرورت نہیں، تو تم کیوں باہر نکلی ہو؟ چلو ابھی میرے ساتھ کمرے میں واپس چلو. میں اس کا انداز دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ اس نے تو مجھ سے ایسے لہجے میں کبھی بات نہیں کی تھی، اور پھر یہ تو خاصا لبرل انسان تھا. تو پھر میرے اکیلے نیچے آنے سے اسے کیوں اعتراض ہوا؟ کمرے میں آ کر بھی اس نے یہی کہا کہ اگرچہ میں تھوڑا مصروف ہوں مگر تم کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی. وہ شاید کوئی سامان وغیرہ لینے آیا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر دوبارہ باہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے مجھے تاکید کرنا نہیں بھولا کہ میں کمرے میں ہی رہوں. میرے شوہر کے جانے کے بعد کی بات تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی
اور وہی مینیجر اجازت لے کر اندر آیا. کہنے لگا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہنا تھا کہ تم جو کام اپنے شوہر کے لیے کرتی ہو بھلا اس میں تمہیں کیا فائدہ؟ سارے پیسے تو تمہارا شوہر لے لیتا ہے. تم وہی کام میرے لیے کرو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، ہیروں اور جواہرات میں تول دوں گا. میں نے ناسمجھی اور الجھن سے اسے دیکھا کہ وہ یہ کیا بات کر رہا ہے. میں کیا کام کرتی ہوں بھلا اپنے شوہر کے لیے؟ میں تو کچھ بھی اس کے لیے نہیں کرتی. لیکن اس نے میری طرف دیکھے بغیر اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگا کہ تم مجھے کل تک سوچ کر بتا دو. اگر وہی کام تم میرے لیے کرو گی تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، لیکن جب تک اپنے شوہر کے لیے کام کرتی رہو گی تمہیں بالکل فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر مجھے اچھے خاصے شک میں مبتلا کر دیا کہ آخر میرے شوہر نے اسے اپنے کام کے متعلق ایسا کیا بتا رکھا ہے کہ یہ مجھ سے ڈیل ہی کرنے آ گیا. میرے شوہر نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ اس کا یہاں پر چھوٹا موٹا سا کاروبار ہے اور وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے. دبئی کی چیزوں کو پاکستان اور پاکستان کی دبئی تجارت کرتا ہے. تو پھر وہ مینیجر کس کام کی بات کر رہا تھا؟ کافی دیر میں سوچتی رہی لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر تھک ہار کر میں نے اس بات کو اپنے ذہن سے ہی نکال دیا اور اپنی بہن کو کال ملانے لگی. لیکن عجیب بات تھی، نہ تو ایک بہن کال اٹھا رہی تھی اور نہ ہی دوسری. میں پچھلے 3 دن سے انہیں کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لگتا تھا کہ وہ بھی اپنے ہنی مون کو انجوائے کر رہی ہیں اور مصروف ہیں، تبھی میری کال کا جواب نہیں دے رہی. میں یہاں کمرے میں قید نہیں رہ سکتی تھی. جانے یہ میرے شوہر نے مجھ پر کیسی پابندی لگا دی تھی. 2 دنوں میں ہی میں اکتا گئی تھی. آخر تیسرے دن میں نے سوچا کہ میرے شوہر کو کیا پتہ چلے گا کہ میں کمرے سے باہر نکلی ہوں یا نہیں. تھوڑی دیر کے لیے باہر تازہ ہوا میں سانس لینے چلی جاتی ہوں اور آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ جاؤں گی. یہی سوچ کر میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ مینیجر پھر سے میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے کیا سوچا؟ پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ میری ڈیل منظور کرو گی یا نہیں. میں نے اسے کہا کہ دیکھو تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے. میں تو اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی بلکہ اس کا یہاں چھوٹا موٹا سا کاروبار ہے. میں نے تو کبھی ساری زندگی میں کام نہیں کیا، تو اب تم کس کام کی امید رکھ رہے ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگا کہ یا تو تم بہت ہی معصوم ہو یا پھر مجھے بے وقوف بنا رہی ہو. کیا تمہیں سچ میں نہیں معلوم کہ تمہارے شوہر کا کیا کام دھندا ہے؟ اگر نہیں معلوم تو پھر تم اس کی مدد کیسے کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو؟ میں چکرا کر رہ گئی اور میں نے اسے کہا کہ تم مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا بات کر رہے ہو، مجھے تو تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی. کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اسے دیکھ کر تمہیں سب سمجھ آ جائے گی. لیکن وہ ویڈیو میں تمہیں یہاں نہیں دکھا سکتا. یہاں ہر طرف کیمرے ہیں اور ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھا جا رہا ہے. تم ایسا کرو کہ ہوٹل کی پچھلی سائڈ پر آ جاؤ، میں تمہیں وہاں آ کر ویڈیو دکھاتا ہوں. میں اس سارے معاملے کو لے کر شک میں مبتلا ہو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ تو غلط ہے. مجھے شاید اس مینیجر کی بات مان کر پچھلے حصے میں نہیں جانا چاہیے کہ کہیں میرے ساتھ ہی کچھ غلط نہ ہو جائے، مگر میں ابھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ میرے شوہر کا ایسا کیا کام ہے جس میں بھی شامل ہوں. اسی لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہوٹل کی پچھلی طرف آ گئی. 10 منٹ کے بعد وہ مینیجر بھی آ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا. اس نے آتے ہی ایک ویڈیو میرے سامنے کر دی اور کہنے لگا کہ یہ ویڈیو دیکھ لو، پھر تمہیں میری ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی. وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس ویڈیو میں تو میری بہنیں نظر آ رہی تھیں جن کو میں اور میرا شوہر اپنے ساتھ لے کر ایک ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے. یہ تب کی بات تھی جب ہم انہیں یہاں پر دبئی لے کر آئے تھے. میں حیران ہوئی اور کہا کہ یہ ویڈیو تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ یہ مت پوچھو کہ یہ میرے پاس کہاں سے آئی. یہ دیکھو کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس کاروبار میں برابر کی شریک ہو. میں تو چیخ ہی پڑی اور کہا کہ کیسا کاروبار؟ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ دونوں تو میری بہنیں ہیں جو پاکستان سے دبئی آئی تھیں. میں اور میرا شوہر ہی انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گئے تھے اور اپنے ساتھ لے کر ایک ہوٹل میں آ گئے تھے. اس ویڈیو میں تمہیں کہاں سے کوئی کاروبار نظر آ رہا ہے؟ میری بات سن کر وہ ایک دم چونک گیا. اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ جن لڑکیوں کی ویڈیو مجھے دکھا رہا ہے وہ میری ہی بہنیں ہیں.
ایک دم اس نے میرے ہاتھ سے اپنا موبائل کھینچا اور بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو میں بھی الجھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی کہ یہ آخر مجھ سے چاہتا کیا تھا، اور مجھے تو اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ رات کو کمرے میں ہی کھانا آ جاتا تھا، اور جب میں کھانا کھا کر سو جاتی تھی پھر کہیں جا کر میرا شوہر واپس آتا تھا۔ آج جب کھانا آیا اور کھانے کے لیے جیسے ہی میں نے ٹرے سے ڈھکن ہٹایا تو ایک کاغذ پر نظر پڑتے ہی میں چونک گئی۔ اس کاغذ کو میں نے کھول کر دیکھا تو اس پر ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی: 1 گھنٹے کے بعد یہاں پر پولیس کا چھاپا پڑے گا، اگر تم یہاں سے نہیں بھاگو گی تو تم پولیس کے ہاتھ آ جاؤ گی۔ یہ تحریر کس نے بھیجی تھی، اور کیا یہ کوئی سنگین مذاق ہو رہا تھا؟ بھلا پولیس ہوٹل پر ریڈ کیوں کرے گی، اور پھر کر بھی لے تو مجھے کیوں گرفتار کرے گی؟ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ قانونی طور پر اس ملک میں آئی تھی اور قانونی طور پر ہی اس ہوٹل میں رہ رہی تھی۔ ابھی رات کے 8 بجے تھے اور میرے شوہر کی واپسی 12 بجے سے پہلے نہیں ہونی تھی۔ میں نے اسے کال کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر میں کیا کرتی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسی وقت مجھے میرے شوہر کی کال آئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں ابھی ایک پیغام بھیجا ہے، تم ایسا کرو کہ جلدی سے ہمارے سارے ڈاکیومنٹس اور چیزیں وغیرہ پیک کرو اور نیچے آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ یہ میرے شوہر نے ہی بھیجا تھا۔ میں نے جلدی سے ساری چیزیں پیک کی اور ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے اس مینیجر کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں باہر نکل کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور میرا شوہر وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ میں نے مشکوک انداز میں پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس ہوٹل پر ریڈ پڑنے والی ہے؟ کہنے لگا کہ بس ایسی خبریں مل ہی جاتی ہیں، تم شکر ادا کرو کہ تم وقت پر وہاں سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا کہ مجھے میری بہنوں کے پاس ملانے لے چلو، کیونکہ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی اور میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، تم ان کی فکر نہ کرو۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے ان کے شوہروں سے بات کی ہے، ہمیں ابھی پاکستان کے لیے نکلنا ہوگا، کچھ ہی دیر میں ہماری فلائٹ ہے۔ جب ہم دوبارہ یہاں آئیں گے تو تم ان سے مل لینا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہر طرف سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگی اور ایک گاڑی نے ہمارا راستہ روک لیا۔ میرا شوہر پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس کے منہ سے نکلا کہ ان کو میرے بارے میں کس نے خبر دے دی۔ میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ ان کو میں نے تمہارے بارے میں کال کر کے خبر دی ہے، اور میں باہر آ گئی۔ پولیس نے اسے ہتھکڑیاں پہنانا شروع کر دی۔ میرے ذہن میں وہ منظر گھوما جب باہر نکلنے سے پہلے وہ مینیجر کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس مینیجر نے مجھے کہا تھا کہ اپنے شوہر سے محتاط رہنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس کی اصلیت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ تم ایک معصوم لڑکی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی خراب ہو، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس سے دور ہو جاؤ، اور ہاں، سب سے پہلے اپنی بہنوں کو بچاؤ۔ وہ شخص فراڈ ہے، وہ تمہاری بہنوں کو بیچ چکا ہے۔ میں تو سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ باہر نکلتے نکلتے میں پولیس کو کال کر چکی تھی۔ تفتیش کے بعد جو حقائق سامنے آئے تھے وہ یہ تھے کہ میرا شوہر ایک دھوکے باز شخص تھا۔ وہ لڑکیوں سے نکاح کر کے انہیں پاکستان سے یہاں لاتا تھا اور پھر انہیں یہاں بیچ دیتا تھا۔ اس کی ساتھی لڑکیاں مختلف ہیلوں بہانوں سے پاکستانی لڑکیاں گھیر کر یہاں دبئی میں بلواتی تھیں، پھر انہیں یہاں امیر عربی شیخوں کے پاس بھجوا دیا جاتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اور میری بہنوں کو بیوقوف بنا کر انہیں بھی یہاں بلوا لیا اور ان کے ساتھ بھی یہی کیا۔ وہ مینیجر میرے شوہر کے بارے میں سب جانتا تھا اور اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی، کیونکہ ان کا ہوٹل بھی انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اس کو اس کے آدمی نے بتایا تھا کہ وہ ہوٹل کا مینیجر مجھے اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اسی لیے میرے شوہر نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی مخبری کر دی اور اس کے ہوٹل پر ریڈ کروا دی۔ مگر اب وہ خود بھی پکڑا گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ کرنے کا تھا جو وہ باقیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ تو بروقت میں نے دماغ استعمال کیا اور پولیس کو کال کر لی اور بچ گئی۔ دبئی پولیس نے چھاپے مارے تھے اور سبھی ملوث افراد کو پکڑ کر لے گئے تھے۔
میری بہنوں کو بھی رہا کروا لیا گیا تھا اور ہم تینوں کو پاکستان بھیج دیا گیا۔ یہ سب میرا ہی قصور تھا۔ مجھے شروع سے ہی مشکوک ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نظر انداز کرتی رہی اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنی بہنوں کی زندگی بھی خراب کی۔ کاش مجھے امیر بننے کا لالچ نہیں ہوتا۔ میرے لالچ کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ملا تھا۔ اس کو تو دبئی میں ہی سزا ہو گئی تھی، مگر میں یہاں پاکستان میں جو کچھ سہ رہی تھی، طعنے، طنز اور لوگوں کی باتیں، وہ بھی سزا ہی تھی۔